بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی محرم سے جمع کرے اسے قتل کر دو، اور جو کسی جانور سے جمع کرے تو اسے بھی قتل کر دو، اور اس جانور کو بھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ قوم لوط کے عمل یعنی اغلام بازی کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو تم پاؤ کہ وہ قوم لوط کا عمل یعنی اغلام بازی کر رہا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک یہودی کے پاس سے ہوا جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور جس کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو بلایا اور پوچھا، کیا تم لوگ اپنی کتاب توریت میں زانی کی یہی حد پاتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عالموں میں سے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا، میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد یہی پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کی قسم نہ دی ہوتی تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتا۔ ہماری کتاب میں زانی کی حد رجم ہے، لیکن ہمارے معزز لوگوں میں کثرت سے رجم کے واقعات پیش آئے، تو جب ہم کسی معزز آدمی کو زنا کے جرم میں پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر پکڑا جانے والا معمولی آدمی ہوتا تو ہم اس پر حد جاری کرتے۔ پھر ہم نے لوگوں سے کہا کہ آؤ ایسی حد پر اتفاق کریں کہ جو معزز اور معمولی دونوں قسم کے آدمیوں پر ہم یکساں طور پر قائم کر سکیں۔ چنانچہ ہم نے رجم کی جگہ منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کی سزا پر اتفاق کر لیا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی اے اللہ، میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے تیرے اس حکم کو زندہ کیا ہے جسے ان لوگوں نے مردہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ یہودی رجم کر دیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نہانے کی حاجت ہو تو وہ تھمے ہوئے پانی میں نہ نہائے۔ لوگوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا، ہاتھوں سے پانی لے کر نہائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی سونا چاہے اور وہ جنبی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کرے پھر سو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کے بارے میں، پھر بیان کیا حدیث کو یہاں تک کہ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت میں کیا کیا کرتے تھے؟ آیا غسل سے پہلے سو رہتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرح کرتے، کبھی غسل کر لیتے پھر سوتے اور کبھی وضو کر کے سو رہتے۔ میں نے کہا، شکر اللہ کا جس نے گنجائش رکھی امر میں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور وہ دادی تھیں اسحاق کی جو راوی ہے اس حدیث کا انس رضی اللہ عنہ سے، اور وہاں عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عورت اگر سونے میں ایسا دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے یعنی منی کو۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے ام سلیم، تو نے رسوا کر دیا عورتوں کو، اس وجہ سے احتلام اسی عورت کو ہوگا جو بہت پرشہوت ہو اور منی بھی اس کی نکلے گی، پھر تیرے ہاتھ میں مٹی لگے۔ اور یہ انہوں نے نیک بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تیرے ہاتھ میں مٹی لگے۔ اور ام سلیم رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے ام سلیم، عورت غسل کرے اس صورت میں جب ایسا دیکھے۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم۔